اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام۔ ارشاد پروردگار ہے ترجمہ: اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میری نسبت سوال کریں تو بتا دیا کریں کہ میں نزدیک ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے بس انہیں چاہیے کہ میری فرما برداری اختیار کریں اور مجھ پر پختہ یقین رکھیں تاکہ وہ راہ مراد پا جائیں۔ البقرہ سورہ نمبر 186۔ جس طرح سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام اپنے نام علی ابن حسین علیہ السلام سے زیادہ اپنے اس لقب سے معروف ہوئے جو انہیں بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا ہوا تھا۔ زین العابدین عابدوں کی زینت، اسی طرح آپ کی مناجات بارگاہ رب العزت میں بہت اہم ہیں اور اہل معرفت نے ہر دور میں اس سے برکت اور رہنمائی حاصل کی ہے۔ ابی جمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت ہے کہ سیدنا علی بن حسین علیہ السلام ہر شب روز 1000 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام نماز کے لیے وضو کرتے تو ان کا رنگ زرد پڑ جاتا تھا۔ ان سے عرض کیا گیا کہ وضو کے وقت آپ علیہ السلام پر ایسی کیفیت کیوں طاری ہو جاتی ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بعد از وضو میں اس مالک و مولا کے سامنے کھڑے ہونے کا ارادہ کرتا ہوں جو مالک کائنات ہے، اس لیے مجھ پر یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ مدینہ منورہ میں آپ علیہ السلام کا ایک باغ تھا جس میں 500 کھجوروں کے درخت تھے۔ جب باغ میں داخل ہوتے تو ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے کہ پروردگار عالم نے یہ رزق عطا فرمایا ہے۔ بس اوقات نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت فرماتے ہوئے مالک یوم الدین کی تکرار فرماتے تھے اور لرزتے تھے کہ میں کسی بارگاہ میں کھڑا ہوں جو روز قیامت کا مالک ہے، جس کا سارا ملک اسی کے قبضہ قدرت میں ہے اور کسی کا کوئی اختیار نہیں، اور مال اولاد کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ طاؤس سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں رات کو ہجرے میں داخل ہوا اور وہاں سید علی ابن حسین علیہ السلام کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے لمبا سجدہ کیا۔ میں نے کہا اہل بیت نبوت کا یہ شخص کتنا نیک اور عالم ہے۔ آپ علیہ السلام مناجات کر رہے تھے، تیرا عبد تیری بارگاہ میں حاضر ہے، تیرا مسکین، تیرا سیل، تیرا فقیر تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ تب اس نے کہا اللہ کی قسم، میں نے کسی بھی مصیبت میں یہ کلمات کہے ہیں تو اللہ نے میری حاجات کو پورا فرما دیا ہے۔ نماز میں بس اوقات جسم بیت کی مانند لرزتا ہے کہ مالک یوم الدین کی بارگاہ میں کھڑے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کر کبھی کبھی اس جملہ کی تکرار فرمایا کرتے تھے کہ میں نے مدد طلب کی ہے تو ادھر سے مالک حقیقی کی بارگاہ سے مدد کا وعدہ بھی ہو جانا چاہیے۔ خدائے خوف کی یہ کیفیت تھی کہ نماز میں مصروف تھے اور گھر میں آگ لگ گئی تو نماز کو مختصر نہیں کیا بلکہ فرمایا مجھے یہاں کی آگ کی فکر نہیں تھی بلکہ میں تو جہنم کی آگ کے بجھانے میں مشغول تھا۔ عبادت کے ضمن میں جو تعلیمات تذکروں میں آپ کے حوالے سے ملتی ہیں ان کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت صرف شکر اور حمد کے لیے کرنی چاہیے اور اس سے کوئی دوسری غرض بھی نہیں ہونی چاہیے۔ البتہ عبادت کی تکمیل پر اپنی حاجات کو قاضی الحاجات کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے۔ اقوال: سید امام زین العابدین علیہ السلام اپنے زیر دوستوں اور خادموں کی تفسیروں کو معاف کر دو اور درگزر کرو۔ اللہ چونکہ نیکی اور احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، اس لیے اللہ کی خوشنودی کی خاطر لوگوں کا خیال رکھو۔ علم عقل کا رہنما ہے اور عقل علم کی ترجمان ہے، اور جان لو علم ایک بہترین محافظ ہے۔ زندگی گزارنے والے لمحات تمہاری زندگی کو کم کر رہے ہیں، یہ جان لو۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو خدا کی عبادت، اس کے خوف
و حیبت سے مجبور ہو کر کرتے ہیں، یہ غلہ معنی بندگی ہے جس میں نیکی کا تصور خوف و حیبت پر مبنی ہے۔ اس کے برعکس دوسرا گروہ ان عبادت گزاروں کا ہے جو رغبت اور لالچ سے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں۔ فرمایا یہ تاجرانہ عبادت ہے جس میں نیکی کا تصور محض لالچ کے خیال پر مبنی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت محض رضا مولا کے حصول کے لیے کرنی چاہیے۔ آپ علیہ السلام کی مبارک زندگی میں جتنی اہمیت آپ علیہ السلام کے نمازوں اور عباداتوں کو حاصل ہے، اتنی ہی اہمیت آپ علیہ السلام کی دعاؤں کو حاصل ہے۔ آپ کی دعاؤں کا فلسفہ وہ نہیں تھا جس طرح کا ہمارا طریقہ ہے کہ انسان اپنے غرض کے لیے کسی مشکل وقت پر ہاتھ پھیلا کر اپنے معبود سے مانگ لے اور جب مقصد پورا ہو جائے تو مسلح لپیٹ دے، بلکہ آپ اپنی دعاؤں کو عرض مدعا سے زیادہ عرض بندگی کا ذریعہ قرار دیتے تھے کہ فلسفہ دعا دراصل مقصد کا پورا ہو جانا نہیں ہے، بلکہ وہ احساس عظمت ربوبیت کا نام ہے کہ جب تک انسان میں مالک کی عظمت اور اپنی کمتری کا مکمل احساس پیدا نہ ہو، اس کی دعا کیے جانے کے قابل نہیں ہے، اور جب یہ احساس پیدا ہو جائے گا تو انسان سراپا دعا بن جائے گا کہ کسی وقت بھی مالک کی عظمت کمزوری میں تبدیل نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی اپنی کمزوری بے نیازی میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ اس لیے دعا کو حدیث مبارک میں عبادت کا مغز کہا گیا ہے۔ بارگاہ رب العزت میں مناجات کے ساتھ ساتھ حضور سیدنا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اپنی مشکلات کو پیش کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد و استعانت طلب کرنے کا قرینہ و طریقہ بھی پوری امت کو عطا کرتے ہیں۔ سہ کربلا کے بعد جب آپ علیہ السلام کو ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پاؤں میں زنجیریں اور گلے میں توق ڈال کر سیر کر لیا گیا، سیدنا امام زید العابدین علیہ السلام ایسے وقت میں منصب امامت سنبھالتے ہیں جبکہ دین اسلام کی بقا کے لیے کائنات انسان کی عظیم ترین قربانیاں بارگاہ رب العزت میں پیش کی جا چکی تھیں۔ چونکہ دین اسلام رب العزت کا پسندیدہ دین ہے، اس لیے اسی بے نیاز کے منتخب اور چنیدہ ہستیاں جن کی نشاندہی مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی تھی، اس کی رضا کو پانے کے لیے اپنا سب کچھ بقائے اسلام کے لیے قربان کر دیتی ہیں، اور عجیب منظر چشمے فلک دیکھ رہی ہے۔ کیا خیام مبارک میں لوٹ مار شروع کر دی جاتی ہے؟ لوٹ مار شروع کر دی جاتی ہے؟ ان حالات میں استقامت کے اس کو اس صفحہ کی عظمت کائنات انسانی پر اجاگر کرنے کے لیے خالق ارض اور سما نے جو خاص قلب اور ذہین اور تسلیم اور رضا کے خمیر سے کندہ ہوا اور مجسم اطاعت و بندگی جو وجود پاک سیدنا امام سجاد علیہ السلام کو عطا کیا تھا، اس کی شان بندگی کائنات کو دکھائی جا رہی ہے کہ جو میرے ہوتے ہیں وہ ہر حال میں میرے ہی ہوتے ہیں۔ قرآن حکیم میں ہمیں متعدد انبیاء علیہ السلام کے تذکار پاک ملتے ہیں جن سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ جب بھی ان کے پروردگار نے ان کی کوئی آزمائش لی تو ان کے اخلاص اور بندگی میں مزید کمال آ گیا۔ گویا اللہ تعالیٰ اپنے ان بندگان خاص کی عظمت کو کائنات انسان میں یوں اجاگر کرتا ہے اور ان کی شان کو مزید نمایاں فرماتا ہے۔ سیدنا امام زید العابدین علیہ السلام بھی امام الانبیاء و مرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور چشم ہیں، اور وہی فیض نبوت اور نور نبوت ان کی رگوں میں بھی مواجزن ہے۔ چنانچہ ان حالات میں اپنے مالک کے حقیقی کے حضور سارے نیاز کو جیسے آپ نے جھکایا اور اپنی دعا و مناجات سے اپنے پروردگار کو یاد کرنے کا جو سلیقہ آپ علیہ السلام نے عطا فرمایا، وہ ایک عظیم رہنما اور حقیقی رہبری ہی عطا کر سکتا ہے۔ دعائے معبود حقیقی پر کمال اعتماد کا نام ہے، اور جتنی کامل معروف بارگاہ رب العزت کی نصیب ہوگی اتنا ہی دعا میں یکسوئی نصیب ہوگی۔ انبیاء عظیم علیہ السلام چونکہ انعام یافتہ طبقات میں سرفرست طبقہ ہیں، اس لیے ہمیں اپنے سمجھنے کے لیے قرآن حکیم میں مذکوران ان کی چند دعاؤں سے رہنمائی لیتے ہیں تاکہ اس اسلوب دعا کو سمجھ کر پھر سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں کے الفاظ کی معرفت سے فیض حاصل کریں۔ سیدنا زکریا علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا، اور ہمیں شوق و رغبت اور خوف و خشیت
کی کیفیتوں کے ساتھ پکارا کرتے تھے اور ہمارے حضور بڑے عجز و نیاز کے ساتھ گڑ گڑاتے تھے۔ آیات مبارک کے ان کے الفاظ پر غور کرنے سے یہ حقیقت سمجھ میں آتی ہے کہ دعا کے لیے عجز و نیاز اور گڑ گڑانے کی کیفیت اور اس کے ساتھ ساتھ شوق اور رغبت، خوف و خشیت کی کیفیت کو اتنا پسند کیا گیا ہے کہ امت مسلمہ کی تعلیم کے لیے اس کو بیان کر کے گویا ادب دعا سمجھیں۔ خوف و خشیت کے الفاظ بھی انتہائی معنی خیز ہیں کہ جہاں اس کے کرم پر یقین کامل ہے وہی اس کی بارگاہ عظمت کا تقدس بھی مد نظر رہنا چاہیے، جو کہ دعاؤں کی مقبولیت کے لیے ازحد ضروری ہے۔ شوق و رغبت کے الفاظ یہ واضح کرتے ہیں کہ مالک حقیقی پر یقین کامل کس درجہ ہونا چاہیے کہ جو ذات پاک اپنے بندوں پر اس قدر مہربان و شفیق ہے کہ رگ جان کے قریب ہے۔ اس ذات پاک کی جتنی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی اتنی ہی دعاؤں میں تاثیر زیادہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو مثال سے پاک ہیں۔ سمجھانے کے لیے عرض ہے کہ دنیا کی کسی صاحب و کرم کے بارے میں بے اعتمادی اس کے کرم کی توہین ہے، تو معبود حقیقی کرم کے بارے میں بے اعتمادی کتنی بڑی توہین ہوگی۔ سیدنا امام پاک علیہ السلام کی دعاؤں و مناجات کے الفاظ اس کا جامع مؤثر اور مطابق مقصد اور مدعا ہوتے تھے کہ اگر خدا میں سے کوئی سنتا تو متاثر بغیر نہ رہ سکتا۔ آپ کے ایک خادم روایت کرتے ہیں کہ ایک شب حالت صدے میں آپ اپنے پروردگار سے یوں مناجات کر رہے تھے: خدایا میں تجھے کیسے پکاروں کہ مجھے اپنی حیثیت معلوم ہے، اور تجھ سے کس طرح امیدیں منقطع کروں کہ تیرا کرم بھی معلوم ہے۔ اے میرے پروردگار، میں تجھ سے سوال نہیں بھی کرتا تب بھی تو عطا کرتا ہے، میں تجھے نہیں پکارتا تو تب بھی تو دعائیں قبول کر لیتا ہے، میں تیری بارگاہ میں گریہ گزاری نہیں کرتا تب بھی تو رحم فرماتا ہے۔ اے میرے پروردگار، جس طرح تو نے سمندر میں راستہ بنا کر موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی، اس طرح میری التماس ہے کہ تم محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور مجھے بھی پریشانی سے نجات عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین، تجھے تیرے فضل و کرم کا واسطہ۔ ایک اور مجالات میں آپ بارگاہ رب العزت میں یوں عرض گزار ہیں کہ میرے معبود کون ہے جو تیری محبت کی شیرنی کا مزہ چکھے اور پھر اس میں تبدیلی کی خواہش کرے، اور کون ہے جو تیری نزدیکی سے منوس ہوا اور پھر اسے دوری ڈھونڈے۔ میرا معبود مجھے ان لوگوں میں قرار دے جن کو تو نے قریبی دوستوں کے لیے پسند فرمایا، قرب و دوستی کے لیے پسند فرمایا، اور جن کو اپنی چاہت و محبت میں خلص کیا، جنہیں اپنی ملاقات کا شوق دلایا، اور جن کو اپنی قضا پر راضی کیا اور اپنی ذات کا نظارہ کرنے کا شرف بخشا، جنہیں اپنی رضا سے نوازا، خود سے دوری اور علیحدگی سے پناہ میں رکھا، انہیں اپنی معرفت کے لیے خاص کیا، اپنی عبادت کا اہل بنایا، ان کے دلوں میں اپنی ارادت پیدا کی اور ان کو اپنے جلووں کے مشاہدات کے لیے چن لیا، ان کے چہروں کو اپنے حضور جھکایا، ان کے دلوں کو اپنی محبت کے لیے خالص کیا، اور جو کچھ تیرے پاس ہے اس کی چاہ دی، اپنا ذکر تعلیم کیا، ان کو اپنے شکر کی توفیق دی اور اپنی اطاعت میں مشغول کیا، انہیں اپنی نیک مخلوق میں سے قرار دیا اور انہیں اپنے مناجات کے لیے چنا، تو نے ان سے وہ تمام چیزیں الگ کر دی جو انہیں تجھ سے جدا کرتی تھیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ آیات مبارک ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے: اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے میں اس تبلیغ حق پر تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا مگر اپنے قرابت داروں کی محبت چاہتا ہوں۔ سورۃ الشورى آیات نمبر 23۔ حدیث مبارک ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے نماز پڑھی اور مجھ پر اور میرے اہل بیت پر درود نہ پڑھا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قول مبارک ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کسی سیل کو بھی محروم نہ کرو، مفلسوں اور حاجت مندوں کی مدد اس طرح کرو کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان ہے۔